بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 34 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم 4 کبیرہ گناہوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں انشاءاللہ لغوی صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بڑے گناہوں میں سے چند یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ بہرحال اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان کی لغوی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح اور پھر آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، یہ کبائر، یہ کبیرہ کی جمع ہے، بڑی چیز کو کہا جاتا ہے اور مراد ہے یہاں سے کبیرہ گناہ۔ اگلا لفظ ہے الاشراک۔ اشراک یہ باب افعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شریک بنانا، شریک ٹھہرانا۔ مفرد سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے۔ ثلاثی مجرد سے اگر ہو تو ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید کے اندر بھی یہ شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں عقوق۔ یہ جو عقوق ہے باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر، عقا یعق عقوقا، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا۔ والدین یہ تثنیہ ہے والد کی، والد کی تثنیہ والدین، مراد یہاں سے والدہ اور والد یہ دونوں ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں الیمین۔ دیکھیں جو یمین ہے اس کی جمع آتی ہے ایمن، ایمان، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قسم۔ اور اس کے بعد آخری لفظ ہے الغموس۔ دیکھیں باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، غمس یغمس غمسن، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا یا ڈبونا۔ تو چونکہ جو جھوٹی قسم اٹھانے والا ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا کر گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے، اسی وجہ سے جھوٹی قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ لغوی صرفی تحقیق آپ کے سامنے ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس حدیث مبارک میں 4 بڑے کبیرہ گناہوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا گناہ جو اس حدیث مبارک میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی انسان اپنے رب کے ساتھ اس کی خدائی کے اندر، اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے اس کے مخلوق میں سے۔ یہ انتہائی سخت اور بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے بلکہ اسی گناہ کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یہ وہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ یہ پہلا کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا کبیرہ گناہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے عقوق الوالدین، یعنی بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ والدین کے بارے میں 3 باتوں کا خوب خیال یہ رکھنا چاہیے۔ پہلے یہ کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے۔ دوسرا جو والدین کا حق ہے وہ یہ ہے کہ جان اور مال میں سے جتنا ممکن ہو اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو والدین کا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی والدین بلائیں فوراً حاضر ہونا چاہیے۔ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ جو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی وہ حق اور جائز بات کے اندر کی جائے گی۔ اگر ناجائز بات کا والدین حکم دیتے ہیں تو پھر ناجائز بات میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پہ بیوی ہے، وہ اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن والدہ کو بیوی سے چڑ ہے اور والدہ بیٹے کو حکم دیتی ہے کہ اپنے بیوی کو طلاق دے دے، تو پھر اس طریقے سے بیوی کو طلاق نہیں دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے جس کے یہاں پہ ذکر کیا گیا والدین کی نافرمانی کرنا۔ جو تیسرا کبیرہ گناہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسانی جان کو ناحق قتل کرنا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس نے ایک کلمہ سے بھی قاتل کی مدد کی تو ایسے شخص کو میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یعنی یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر بھی یہ والی بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر 7 آسمان اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو بہرحال انسانی جان کی ایک بہت بڑی حرمت اور احترام ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور آخری جو بات ذکر کی گئی ہے وہ ہے یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب ہے جھوٹی قسم اٹھانا۔ حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی نے زمانہ ماضی میں جو کام کیا ہے اس پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، یا اگر زمانہ ماضی میں اس نے کام نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے یہ والا کام کیا ہے۔ تو اس کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ غموس کا مطلب ہوتا ہے ڈبونا، تو چونکہ یہ بھی انسان کو گناہوں کے اندر ڈھانپ لیتی ہے، ڈبو دیتی ہے، اسی وجہ سے اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ دیکھیں یہ جو الکبائر ہے یہ بنے گا مبتدا،
اور یہ جو آگے ہے یہ سارے کا سارا اسی مبتدا کی خبر ہے. کس طریقے سے خبر بنے گا؟ دیکھیں الاشراق یہ بنے گا موصوف، با حرف جر لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر الثابت شبہ فعل کے متعلق ہوگا. الثابت شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ. اور یہ جو آگے والے جملے ہیں یہ اسی کے اوپر معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا. آگے چلیں، واو حرف عطف ہے، حقوق مضاف والدین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف. واو حرف عطف ہے، قتل مضاف النفس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اگلا معطوف بن جائے گا. اور واو حرف عطف ہے، الیمین موصوف ہے، الغموس صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ دوبارہ بن جائے گا معطوف. تو معطوف علیہ اپنے ان سارے معطوفات سے مل کر پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ جو الکبائر مبتدا ہے اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا.